وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اب سردی ہو تو مختلف قسم کے لباس بھی پہننے پڑتے ہیں، کوئی موٹا کپڑا استعمال کرتا ہے، کوئی جیکٹ استعمال کرتا ہے، کوئی کچھ کوٹ استعمال کرتا ہے، لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس پہ کچھ بنا ہے، کچھ بنا ہے، کچھ بنا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس بارے میں بھی ہمیں شریعت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے ایک بات سمجھائی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ یا ایھا المدثر، اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے، وثیابک فطہر، رب کی کبریائی اگر بیان کرنی ہے تو تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے، والرجز فاہجر، والرجز فاہجر، دونوں قراءات ہیں۔ آپ ان بتوں سے بھی اپنے آپ کو دور ہو جائیے اور دور کر دیجئے، اور اگر کوئی علائشی ہو اس طرح کی نجاست تو اس سے بھی بچیے۔ سردیوں کے اندر اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ میرا لباس پاک ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، جو 6 سال کسی گورے نے کوٹ پہنا ہے اور دھلا بھی نہیں ہے، اور آپ نے اسے خرید لیا ہے اور آپ پہننا چاہتے ہیں، ویسے پاک ہی ہوگا نا، کیونکہ گورے نے پہنا ہے۔ کیوں جی؟ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں میرے پیارے بھائی، آپ کو زندگی میں اس کی ضرورت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزاج یہ دیا ہے۔ روایت ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى رجلا سائر الرأس، ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے تھے، فقال اما يجد هذا ما يسكن به شعره، وہ اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ بال ہی سیدھے کر لے۔ ورأى رجلا وسخ الثياب، اور ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کے کپڑے اس پہ علائشیں ہیں، میل کچیل ہے، قال اما يجد هذا ما ينقي به ثوبه وثيابه، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ کپڑے دھو ہی لے؟ اس سے ایک اور بات بھی سمجھائے گی۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے سردی آ گئی بس آج ہی نہاؤں گا، باقی 6 ماہ بعد اگلا غسل کروں گا۔ نہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھو۔ اور کچھ لوگوں کا ذہن ہے یہ پہن لیا نا جنوری میں، یہ فروری میں لباس اترے گا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں ایسے آ سکتی ہیں، اس کا خیال کیجیے۔